بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کیا ولی کی اجازت کے بغیر عورت نکاح کر سکتی ہے۔ قانون اور عدالت کی نظر میں ولی کے بغیر عورت کا نکاح کرنا جائز ہے۔ ہمارے معاشرے میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، آج کے دور میں نوجوان لڑکیوں کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں غیرت کے نام پر قتل، اغوا اور زنا کے مقدمات کی خبریں بھی سننے کو آ رہی ہیں۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ایسے ہی واقعات کے نتیجے میں جیلوں میں بند یا عدالتوں اور کچہریوں میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لڑکیاں دارالامان میں رہ رہی ہیں اور بہت سے والدین کو انہی واقعات کی وجہ سے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کا مطلب سرپرست، حفاظت کرنے والا، کسی بھی لڑکی کا قریب ترین عاقل بالغ مسلمان رشتہ دار ہے جو لڑکی کی اجازت سے اس کا نکاح کرانے کا اختیار رکھتا ہو، جیسے باپ، دادا، بھائی وغیرہ۔ یہ بات تو طے ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عاقل بالغ لڑکی کا نکاح اس کا والد بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنی رائے دی ہے کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے درمیان شادی سے پہلے تعلقات اور خفیہ نکاح ممنوع ہے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا اپنے جیون ساتھی کی تلاش میں نکل کھڑے ہونا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ خاوند کی تلاش کی مہم بہت سے خطرات کو دعوت دیتی ہے، جس کی بہرحال حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی معاشرے میں والدین اور خاندان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ والدین یا خاندان والوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ لڑکی کی زبردستی شادی کر دیں۔ ان کا یہ حق ضرور ہے کہ انہیں زندگی کے اس اہم معاملے میں مشورہ میں شامل کیا جائے اور ان کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں وٹا سٹا کی شادی، لڑکیوں کی شادی کے نام پر فروختگی، جائیداد کے بٹوارے سے بچنے کے لیے لڑکیوں کی شادی قرآن سے کر دینا، یا کسی قاتل شخص کی بیٹی یا بہن کو بطور جرمانہ مقتول پارٹی کے کسی فرد کے نکاح میں دینے کی جاہلانہ اور فضول رسمیں موجود ہوں، وہاں گھر سے بھاگ کر ولی کی اجازت کے بغیر اس طرح کی شادیوں کی ایک بڑی وجہ بے جوڑ شادیاں کرنا یا خاندان سے باہر رشتے نہ کرنا ہے۔ اسلام میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ لڑکی کی شادی خاندان میں ہی کی جائے، بلکہ جہاں مناسب رشتہ ملے جس میں لڑکی کی رضامندی شامل ہو، وہاں نکاح کرنا چاہیے۔ سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو کہ اسلام اسے عطا کرتا ہے۔ اس کے والدین اور دیگر اہل خانہ کی عدم توجہ اور اس کے احساسات کو نظر انداز کر دینے کا رویہ بھی اسے ذہنی طور پر باغی بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ولی اور عاقل بالغ لڑکی کے درمیان اختلافات ہونے کی صورت میں کوئی مناسب اور باعزت عدالتی طریقہ کار وضع کیا جائے اور اس سلسلے میں باقاعدہ قانون سازی کی جائے تاکہ ایسے واقعات کا سد باب ہو سکے۔ شکریہ۔